لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية لیکن اتنی تو کم سے کم ہوگی کہ 40ویں کی مجلس کا عقدہ ہو جائے اور بانیان مطمئن ہو جائیں کہ ہم اس کے لیے آج ایک اصالہ ثواب کی مجلس 40ویں کی ہے ماں کے عنوان سے. کائنات میں اللہ نے جو مرتبہ اور جو رتبہ ماں کو دیا ہے آل محمد علیہ السلام کے بعد وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. دنیا کا سب سے میٹھا لفظ، دنیا کا سب سے معتبر لفظ اگر کوئی ہے تو وہ ماں ہے. انسان عمر کی چاہے جتنی بہاریں دیکھ لے لیکن جب لفظ ماں کہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچہ ہی محسوس کرتا ہے. عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں اس لفظ ماں کو کہ آپ جتنی زبان جانتے ہیں، یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ آپ جتنی زبان جانتے ہیں کسی زبان میں لفظ ماں کو لے جائیے تو مانگتا کا میم اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. تھوڑا سا متوجہ ہوں گے، میں آپ کی خدمت میں باتیں عرض کر دوں گا. آپ
جس زبان میں جتنی زبانیں آپ جانتے ہیں ان زبانوں میں آپ اگر ٹرانسفر کریں اس لفظ کو تو یہ مامتا کا میم ختم ہی نہیں ہوتا. آپ اماں کہیں اس میں بھی مامتا کا میم ہے, آپ امی کہیں اس میں بھی مامتا کا میم ہے, آپ عربی میں جا کے کہیں اس میں بھی مامتا کا میم ہے, آپ فارسی میں مدر کہیں اس میں بھی مامتا کا میم ہے, آپ انگریزی میں مدر کہیں اس میں بھی مامتا کا میم ہے, یہاں تک کہ شارٹ کر کے مام کہیں اس میں بھی مامتا کا میم ہے. یہ لفظ میم جو مامتا کا ہے یہ اس لفظ سے ہٹ نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہٹ رہا ہے؟ میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا کہ یہ کیوں نہیں ہٹ رہا ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے جسے آپ اگر محسوس کر لیں گے تو آغاز میں ہی مجلس ہو جائے گی. آپ دیکھیں ماں آپ کے ہاں بھی ہے اور ماں جانوروں کی بھی ہے, لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا جانوروں کی جو مائیں ہیں وہ کمزور ہونے کے بعد بھی اگر بچوں پر کوئی مشکل آتی ہے تو بڑے سے بڑے طاقتور سے لڑ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی مرغی کی جس کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں ہے لیکن وہ بڑے باز اور چیل سے لڑ جاتی ہے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے. ایک ہرن جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ شیر کا ایک لمحے میں شکار بن جائے, لیکن اگر اس ہرن کے بچے میں وقت آ جائے گا تو وہ شیر سے لڑ جاتی ہے. کہ آپ نے جانوروں کی ماؤں میں دیکھا ہوگا کہ بظاہر کمزور ہیں لیکن اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور سے ایک ماں لڑ جاتی ہے بچے کی حفاظت میں. لیکن جیسے ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے, چاہے وہ مرغی کا بچہ ہو, چاہے وہ کبوتر کا بچہ ہو, چاہے وہ چڑیوں کا بچہ ہو, چاہے وہ کسی بھی جانور کا بچہ ہو, جیسے ہی وہ سن شعور تک پہنچتا ہے اور ایک منزل تک پہنچتا ہے, اب وہی ماں جو کل تک باز سے دوسرے پرندوں سے حفاظت کرتی تھی اسے گھونسلے سے اڑا دیتی ہے. وہی جانور ماں کہ جو کل تک اپنے بچے کے ساتھ تھی اپنے سے 10 گنا زیادہ طاقتور سے لڑ جاتی تھی, اب وہی ماں اپنے بچے کو الگ کر دیتی ہے. اب ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی ہے اور بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا ہے. میں ایک جملہ اور یہ پہلا جملہ مجلس کا ہے, یہی سے مجھے لگے گا کتنا پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے, کہ میں نے جانوروں کے ہاں دیکھا ہے, آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا کہ جب بچہ سن شعور تک پہنچ جاتا ہے تو اب بچہ ماں کو نہیں پہچانتا ہے, ماں بچے کو نہیں پہچانتی ہے, وہ اپنے راستے ہے, وہ اپنے راستے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سماج میں کوئی بیٹا ماں کو نہ پہچانے اور ماں بیٹے کو نہ پہچانے تو ہم سمجھ جاتے ہیں یہ انسانوں کا سماج نہیں ہے, یہ جانوروں کا سماج ہے. جزاک اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ایک بار اور درود پڑھیے محمد آپ نے محسوس کر لیا باتیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانوروں کا سماج ہے, وہ انسانوں کا سماج نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کے سماج میں کہ دستور بنا ہے کہ جب بچہ سن شعور تک پہنچتا ہے تو اب کہاں ماں ہے کہاں بیٹا ہے. ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی ہے, بیٹا ماں کو. لیکن جب ماں انسانوں کی ہوتی ہے, توجہ کیجئے گا, لیکن جب ماں انسانوں کی ہوتی ہے تو پھر یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ بچہ سن شعور تک پہنچ جائے تو ماں اسے باہر کر دے, ماں بچے کو نہ پہچانے, بچہ ماں کو نہ پہچانے. لیکن یہاں تک ہوتا ہے کہ بچہ چاہے جس عمر میں چلا جائے ماں ماں ہوتی ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اب اگر پھر اس جملے تک آپ پہنچ گئے تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا کہ ماں کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا. اچھا ایک لفظ کے ساتھ اس بات کو پہنچاؤ. میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں, اگر آپ سے بھی سوال کروں قبلہ بھائی آپ کتنی محبت کرتے ہیں, میرے پڑوس میں رہتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں پڑوسی ہونے کی وجہ سے. آپ ایک لفظ آپ کے پاس ہے کہ یہاں جو اعزاء بیٹھے ہوئے ہیں, میں اگر آپ سے پوچھوں کتنی محبت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کبھی وقت پڑے گا تو دیکھ لیجئے گا, یہی جواب آتا ہے نا. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ مجھ سے محبت کتنی کرتے ہیں تو کیا جواب ہوگا؟ کیا کسی محبت کا کوئی پیمانہ بنا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے
मैं आपसे 1 किलो मोहब्बत करता हूँ, 2 किलो मोहब्बत करता हूँ, 1 मीटर मोहब्बत करता हूँ, 5 मीटर मोहब्बत करता हूँ, 1 किलोमीटर। भाई आपसे मिसाल के तौर पर आपसे मैं पूछूं बीवी से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो तोले में सुनते सोने के हिसाब से बताइए कितना तोला, 2 तोला, तो वहाँ तो तोले वाली मोहब्बत है, 10 तोला, 20 तोला, कितना आप बताइए। कोई मोहब्बत तोले में तुलती है, वजन में तुलती है। मैं आपसे पूछूं कितनी मोहब्बत करते हैं, तो आपका जवाब यही होगा कि कभी वक्त पड़ेगा तो देखना। यानी अगर वक्त न पड़े तो पता ही नहीं चले कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता था। वो खालिक हकीकी कहता है, ऐ मेरे बंदो मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मालिक में मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं है, तू कितनी मोहब्बत करता है हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कि हमारे यहाँ कोई मोहब्बत का पैमाना, अगर कोई पैमाना है तो बताइए कि क्या मोहब्बत का पैमाना है। कोई मोहब्बत का पैमाना नहीं है, न किलो में मीटर के एतबार से, न तोले के एतबार से, न रत्ती के एतबार से, न मीटर के एतबार से कोई पैमाना मोहब्बत का बना नहीं है। तो पता कैसे चलता कि बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिसने मुझे बनाया है वो मुझसे मोहब्बत करता है। तो मासूमीन ने फरमाया कि तुम्हारे एतबार से अगर पैमाना नहीं है तो तुम्हारे यहाँ मोहब्बत के सबसे बड़े पैमाने का नाम माँ है। बेशक बेशक नहीं बोलते तुम्हारे यहाँ मोहब्बत के सबसे बड़े पैमाने का नाम माँ है। अब अगर कोई पैमाना नहीं है तो मैं इसी पैमाने में रख के बताऊंगा कि खुदा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है जितनी 70 माँ एक बच्चे से कर सकती है। अल्लाह की मोहब्बत का ऐलान हुआ है तो माँ को भी वसीला बनाया गया कि जितनी माँ मोहब्बत करती है उससे 70 गुना ज्यादा माँ अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। सलावत पढ़े मोहम्मद पहले किसी जमाने में जामिल साहब बेहतरीन शायर हैं, किसी जमाने में नज़्म कही थी, वो अजय उन्वान से नज़्म थी, उसका एक मिसरा यूं था, एक शेर यूं था कि जिसको कहते हैं कामयाब हयात, जिसको कहते हैं कामयाब हयात, माँ उसी जिंदगी की जामिन है। जिसको कहते हैं कामयाब हयात, माँ उसी जिंदगी की जामिन है। माँ ही किरदार की बुलंदी है, माँ ही इश्क़ अली की जामिन है। क्या बात है। अपनी मंजिल तक जाना चाह रहा हूँ, सीधाने ग्रामी जो हदीस मैंने पढ़ी है मैं वहां तक जाना चाहता हूँ, लेकिन इस लफ्ज़ माँ को समझे, इस ममता को समझे। खुदा के लिए अगर माँ आपके पास है तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, उसकी कदर कर लीजिए। एक लफ्ज़ और मैं कहना चाहता हूँ, माँ के लफ्ज़ की इतनी अहमियत थी, तवज्जो करें, इतनी अहमियत थी, इतनी अहमियत थी कि जब पैगंबर को जनाब ज़हरा से अपने रिश्ते को मेराज देनी हुई तो बेटी के जरिए से नहीं, माँ के जरिए से मेराज दी। थोड़ा सावधान हो, बेटी के जरिए से नहीं, माँ के जरिए से मेराज दी है। कैसे? फातिमा तो उम्मु अबिया। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा और यहीं से मंजिल पर आ जाऊंगा। फातिमा चूंकि माँ के हवाले से थी, मैंने कहा 2-4 गुफ्तगू आपसे माँ के हवाले से हो जाए। फातिमा तो उम्मु अबिया, फातिमा मेरी माँ जैसी है। उनके क्या माने? माशाल्लाह से 2 आलिम हदीस को इस वक्त मैं देख रहा हूँ। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मैं तालिब इल्म हूँ का बहरहाल, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। उनके क्या माने हैं? माँ। ये आप जानते हैं, 2 नीति में जामिल साहब ने माशाल्लाह अरबी ज़बान में उनके क्या मतलब है? माँ। देखिए उर्दू ज़बान हमारी बहुत छोटी सी है, इसमें वो वुसअत नहीं है। अरबी ज़बान में बहुत वुसअत है, एक एक लफ्ज़ के कई माने। मैं जब अरबी ज़बान में गया तो मुझे उनके और भी बहुत से माने मिले, काश की बात पहुंचा लेता हूँ। आप जाएंगे जब लुगत में डिक्शनरी में देखेंगे तो अरबी लुगत में उनके एक माने माँ है। मैं इस बात को ये न कहे कि अब हम माने बदल के चले गए, लेकिन आप अब तक जो सुनते आए थे वही ठीक सुनते हैं। हमसे भी एक बात सुन लीजिए तालिब इल्म से, उनके एक मतलब माँ,
لیکن جب آپ عربی ڈکشنری میں جائیں گے، لغت میں جائیں گے، تو ان کا ایک مطلب ہے بنیاد. بنیاد سمجھتے ہیں جس پر آپ کا مکان ٹھہرا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، بنیاد. بنیاد کو بھی عربی میں ام کہتے ہیں. دوسرا، عربی میں جڑ، جو درخت کی جڑ ہوتی ہے اسے ام کہتے ہیں. تیسرا معنی، چھت کو ٹکانے کے لیے جو بیچ میں ستون لگاتے ہیں پلر، اسے عربی میں ام کہتے ہیں. کہ تین معنی عربی میں ام کے اور ملے. ایک درخت کی جڑ، ایک مکان کی بنیاد، ایک چھت کے لیے ستون. اب اگر آپ آمادہ ہیں فضائل سننے کے لیے تو جملہ کہہ دوں. اب اگر یہ تینوں معنی عربی لغت میں ہیں تو تھوڑا سا ترجمہ بدل کے یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ فاطمہ شجر نبوت کی جڑ کا نام ہے. فاطمہ شجر نبوت کی جڑ کا نام ہے. فاطمہ قلعہ نبوت کی بنیاد کا نام ہے. فاطمہ سقف نبوت کے ستون کا نام ہے. شاید اسی لیے دشمنان پیغمبر نے پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ اذیت جناب سیدہ کو دی. اس لیے کہ جانتے تھے جتنا جڑ کمزور ہو جائے گی اتنا درخت کمزور ہو جاتا ہے. اور کریں بس اب یہیں سے آ گیا ایک واقعہ اور مجلس مکمل. توجہ کریں گے، ماں کو سمجھے. میں نے جو حدیث پڑھی ہے کہ میں یہاں تک آیا، اب حدیث کے ترجمے تک آتا ہوں. موت یہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. یہ بتا دوں آپ کو، یہ حدیث کوئی کنٹروورسی نہیں. یہ حدیث مسلمانوں کے تمام مکتب فکر میں معتبر ہے. جتنے مکاتب فکر ہیں، کوئی بالکل انشاءاللہ سوال کی مجلس ایسے ہی سنتے چلے جائیے گا. جتنے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، میں چاہ رہا تھا کچھ اور پڑھنا لیکن میں چاہتا ہوں بات پہنچ جاؤ. جتنے مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، یہ حدیث متفق علیہ ہے، سب کے آئے کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت پر. اس حدیث کو سینکڑوں بار آپ نے سنا ہوگا. ایک لفظ ایک طالب علم سے سن لیجیے تو اللہ عزیز صاحب دعا چاہوں گا ایک لفظ پہنچا رہا ہوں. حدیث کا ترجمہ آپ کیا سنتے ہیں؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ، امام زمانہ، جو مر جائے اپنے وقت. اچھا یہ سب کے یہاں معتبر ہے، یہ بتا دوں آپ کو. کوئی بھی مسلمانوں کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے یہاں یہ حدیث معتبر ہے. حدیث کے اعتبار میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، سب کے یہاں معتبر ہے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر وہ جاہلیت کی موت پر آ. اس حدیث سے کم اتنا تو واضح ہو گیا کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانے، اپنے زمانے کے امام کی. تو اب ہمارا حق یہ ہے نا کہ ہم سب سے پوچھیں کہ آج کے زمانے میں آپ کا امام کون ہے. یہ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے کہ آج کے زمانے میں امام کون ہے؟ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث کیا فرماتی ہے؟ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت کی بات. اب سنیے گا اس حدیث کا اعتبار سے تو بہت تفصیل میں پڑھ جا کے پڑھنا ہے، لیکن میں بہت مختصر سے آپ کی خدمت میں مذکور کروں گا. توجہ کریں گے. ہمارے یہاں ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں، خدا ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے. علامہ امینی نام اکثر نے سن رکھا ہو. علامہ امینی ایصال ثواب کی مجلس ہے. میں چاہتا ہوں کہ شعبان سے پہلے یہ بات پہنچ جائے. آپ صلوات محمد ایک بار اور علامہ امیری نے ایک کتاب لکھی
الصلوۃ والسلام کتاب کا نام ہے الغدیر. کئی معلوم ہے کتاب کا نام کیا ہے؟ الغدیر. الغدیر لکھنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھا، پانی کے جہاز سے چلتے تھے، تقریباً آدھی دنیا کا سفر کیا تھا. پوری زندگی لگا دی انہوں نے الغدیر لکھنے میں. پوری توجہ کریں گے، اشارے ثواب کی مجلس ہے، ایک بات پہنچنی چاہیے. آدھی سے زیادہ زندگی بلکہ پوری زندگی انہوں نے لگا دی الغدیر لکھنے میں. جنہیں جہاں پتہ چل جائے کہ یہاں پر ولایت علی علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ مواد موجود ہے، میٹر موجود ہے، وہ چلے جاتے تھے. آج کی طرح تو پی ڈی ایف کا زمانہ نہیں تھا کہ بھئی آپ پی ڈی ایف بھیج دیجئے. تب تو آپ خطی نسخے ہوتے تھے، جائیے کتاب میں سے آپ لکھیے اور واپس آئیے. ہندوستان کی وہ آئے تھے لکھنؤ کی ناصریہ لائبریری میں. بڑا مزے کا واقعہ ہے وہ کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے عراق تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہندوستان کہتے ہیں، ہم لوگ بھی جب باہر جاتے ہیں ملک کے تو واپس آنے کے بعد تو پوچھتے ہیں وہاں کا موسم کیسا تھا. یہ پہلا سوال جو آپ کو کہ وہاں موسم کیسا ہے. تو لوگوں نے پوچھا ہندوستان کا موسم کیسا ہے. آپ دیکھیں الغدیر لکھنے میں یہ عالم کتنا سیریس ہے. پوچھا موسم کیسا ہے تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا آپ ہندوستان میں رہ کر آئے، آپ کو نہیں پتا موسم کیسا ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا کیوں؟ کہا میں وہاں موسم دیکھنے نہیں گیا، میں ولایت علی پر حدیث دیکھنے گیا. وہاں سے حدیث کتنی ملی ہے وہ مجھ سے پوچھو، مجھے موسم کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. ہے یہی عالم دین علامہ امینی. بہت توجہ کیجیے گا. سیریا گئے، پوری توجہ. سیریا گئے، سیریا میں صاحب کیا قیام ہوا. وہاں رکے. کتاب کون سے لکھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھے. کون سی کتاب لکھ رہے ہیں؟ الغدیر. عنوان کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین. یہ ذہن میں رکھے. عنوان کیا ہے الغدیر کا؟ ولایت امیر المومنین. اب وہ وہاں لائبریری میں اپنا جو بھی لکھ پڑھ رہے ہیں، اتنے میں ان کا میزبان آیا کہ ہمارے شہر کے کچھ علماء ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کوئی بالکل سادی سادی بات. ہمارے شہر کے کچھ علماء ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں. علامہ امینی نے جا کے ان سے کہا کہ جا کے کہہ دیجیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نہیں مل سکتے. بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا اور آپ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں ملتا. بڑی عجیب بات ہے. علامہ امینی نے کہہ دیا جا کے کہہ دیجیے میرے پاس وقت نہیں ہے. انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ یہ بات تو مناسب نہیں ہے. کل صاحب آقا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نہیں مل سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ میزبان واپس آیا. کہا آقا وہ عالم ہے ہمارے شہر کے، ہمارے دروازے پہ آئے ہیں، مناسب نہیں ہے. ہم نے کہہ دیا آپ کا وقت نہیں ہے. توجہ. کہا لیکن آپ کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ اگر یہ لفظ پہنچے تو ذرا بتائیے گا کیوں نہیں ملنا چاہتے. کہا اس لیے نہیں ملنا چاہتا کہ یہ جو وقت ہے یہ میں نے علی ابن ابی طالب کو دے دیا ہے. یہ جو وقت ہے کہ میں نے اپنے مولا کو دے دیا ہے. جو وقت میں علی کو دے چکا ہوں وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو زبان علی کو دے چکے ہو تو کسی اور کو مت دینا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہمارے سینے میں دل ہے، دل میں علی ہے نہیں ہے. میں جملہ کہتا ہوں اللہ صاحب، اللہ نے علی کے رہنے کی اس دنیا میں دو ہی جگہ بنائی، یا اپنا گھر کعبہ یا مومن کا دل ہے نا. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، دل میں علی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کئی جگہ اسے پیغام کا طور پر کہا ہے، آج سارے ثواب کی مجلس میں کہہ دے رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ دل اس کو دینا کہ جو علی کی محبت کو سنبھال سکے. کیا بات ہے، جزاک اللہ. اور اس کا لینا جہاں سے علی کی محبت آئے. کیا بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا ہیرا چلا جائے اور کسی کا پتھر تمہارے یہاں آ جائے. صلوات پڑھے محمد وآل. اسے کھول کے نہیں بتا سکتا تھا. آپ کے دل میں علی ہے، سوچیں آپ کا دل کتنا قیمتی ہے. تو یہ کسی اہل دائرے تک نہیں جانا چاہیے.
قیس زنگی پوری صاحب کا کیا خوبصورت قصیدے کا مطلع ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ. ایک اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی بات. ایک ہی دل ہے تو بیچے خریدار کے ہاتھ. ٹکڑے ہو جائے گا ورنہ زبی کا چار کے ہاتھ. سلامات پڑھیں محمد وعلیہ. توجہ کریں. بس علامہ میری نے منع کرتے ہوں کہ یہ وقت میں نے میرے مولا کو دے رکھا ہے, میں کسی کو نہیں دوں گا. یہ جا کے انہوں نے علامہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر وہ وقت نہیں دے رہے ہیں تو کھانا تو کھائیں گے. پوری توجہ, کھانا تو کھائیں گے. کہا صاحب کھانا تو کھائیں گے. تو کہا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ دسترخوان پہ ہم آ کے ان سے ملیں گے. جتنی دیر کھانا چلے گا اتنی دیر بات چلے گی, اور کھانا ختم بات ختم. ہم ان کا وقت نہیں لیں گے, بس وہ کھانے والا وقت ہے جو بھی 2 منٹ 5 منٹ. علامہ میری نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط ہے. پوری توجہ بھائی, ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ کوئی سوال نہیں ہوگا دسترخوان پہ, کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی علی والا کسی سوال سے گھبراتا ہے؟ ایک روایت پڑھوں, وقت تو ہے 15-20 منٹ. کوئی علی والا کسی سوال سے گھبراتا ہے؟ نہیں. علی والا سوال پہ چڑھ کے بات کرتا ہے. بے شک بے شک. ایک روایت سنا کے پھر یہاں آتا ہوں, سنیے گا. کہتے ہیں کہ روایت ہے میرے پاس, اور وہ بھی دستگیر شیرازی نے لکھا ہے. اسے علامہ دستگیر شیرازی نے روایت لکھی ہے, تو میں پڑھنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. جب دستگیر شیرازی لکھ سکتے ہیں تو میں پڑھ سکتا ہوں. اچھی روایت میں لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امیر کائنات نے جناب سلمان کو گورنر بنایا مدائن کا. مدائن کا گورنر بنا کے جناب سلمان کو بھیج دیا. جناب سلمان گئے لیکن وہ گورنروں والا کوئی پروٹوکول جناب سلمان نے نہیں لیا. ایک چھوٹے سے مکان میں ایک سادہ سے کپڑے میں رہتے تھے. کیوں؟ علی کے بنائے ہوئے تھے. نہیں توجہ کر رہے ہیں, علی کے بنائے ہوئے تھے, لہذا ایک سادہ مکان میں ایک سادہ کپڑے میں رہتے تھے. ایک دن راستے سے جا رہے تھے, ایک دشمن علی مل گیا, اس نے روک لیا کہ سلمان رکو. میں ایک سوال, پوری توجہ بھائی, عجیب رنگ میں بدل جائے گی. سلمان رکو, کیا بات ہے؟ کہ تم سے کچھ بات کرنی ہے, ایک سوال ہے. سلمان نے کہا کیا سوال؟ قسم خدا کی عجیب سوال کیا, اگر میں آپ سے سوال کر لوں تو جھگڑا ہو جائے, اور جھگڑا نہ ہو جائے تو کم سے کم اتنا تو ہو جائے گا کہ کل سے اگر ملاقات ہو تو آمنا سامنا بھی نہ ہو. آپ دوسرے راستے میں تیسرے راستے. سوال کیا کیا بتائے؟ دیکھیے میں نے کہا نا علی والا سوال سے گھبراتا نہیں ہے, مصلحت ہے کہ سوال نہ ہو. سوال کیا ہوا؟ سلمان سے سوال ہوا. کہ سلمان, اچھا اس نے اپنے اعتبار سے بہت بڑا سوال بنایا. سوال یہ کیا سلمان, یہ بتاؤ تمہاری داڑھی اچھی ہے یا کتے کی تم؟ ایسا خراب تو سوال تھا یا نہیں تھا؟ اس نے کیا سوچا, آپ ہی سلمان کہیں گے داڑھی تو میں پورے شہر میں کہہ دوں گا کہ لو اللہ کی ایک مخلوق کی توحید کر دی. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لو داڑھی کی توحید کر دی, اور ہم یہی چاہتے ہیں. آپ بتائیں سلمان کو پھنسا دیا کہ نہیں پھنسا دیا؟ لیکن جو علم علی سے لے کر آتا ہے وہ پھنستا نہیں ہے. علم علی سے لے کر آتا ہے وہ پھنستا نہیں ہے. کیا ہوا؟ دیکھیے جو لوگ اسکول کالج کے ہیں, اگر سوال کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کر لیا نا تو آپ جواب جو یاد ہے وہ بھی بھول جائیں گے. دستور کیا ہے, آپ سوال پہ حاوی ہو جائیں تو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اس سوال میں سے جواب نکل کے آ جائے گا, اور کچھ نہ کچھ نمبر مل جائے گا. سلمان کے اعتبار سے, اس نے اپنے اعتبار سے بہت بڑا سوال کیا. جناب سلمان نے کہا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ والا سوال کرے. نہیں, میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں, کاش کے لفظ باہر تک نہیں پہنچے. کیا کہا؟ میں جب آیا تھا تو یہ سوچ کے آیا تھا کوئی مجھ سے یہی والا سوال کرے. سلمان جواب تو باتیں بنانے سے کام نہیں چلے گا. جواب تو وہ بہتر, میں بات نہیں کہوں گا, بات کہوں گے وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے, وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے. جناب سلمان نے کہا سنو, نہ وہ بہتر نہ یہ بہتر. کیا مطلب؟ کوئی ایک تو بہتر ہوگی. کہ اگر میں پورے صراط پار کرنے جاؤں تو میری گاڑی بہتر ہے, اور اگر پورے صراط نہ پار کروں جہنم میں چلی جاؤں تو پھر وہ بہتر ہے. امیر کائنات نے فرمایا ایک مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے. اگر جنت سے کم میں بیچا ہے, کاش ایک جملہ اور آ گیا سنیے, اگر جنت سے کم میں بیچا ہے تو گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. مومن کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ جنت. اب سوال کروں, اگر مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو پھر امیر المومنین کے نفس کی قیمت. اب سمجھ میں آیا کہ شب ہجرت
کی امیر المومنین کے نفس کی قیمت خدا کی مرضی ہے۔ سلمان نے کیا کہا؟ اچھا ایک بات اور کہوں گا، آپ نے اسے بڑی محبت سے سن لیا تو ایک بات اور کہوں گا۔ کیا کہا؟ اگر میں پورے صراط پار کر جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں تو میری داڑھی اچھی ہے، اور اگر پورے صراط نہ پار کر پاؤں تو کوئی فائدہ نہیں۔ پورے صراط کیا ہے؟ میں اسے بزرگوں سے دعا چاہوں، کیا ہے پورے صراط؟ آپ جواب دیں گے بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز ایک راستہ ہے جس پر سے گزرنا ہے۔ واقعی ایسا راستہ ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا؟ آج بالکل نہیں، جو آپ سنتے آئے وہی سب صحیح، ہم سے کچھ ذرا سا الگ فکر سوچ لیے، کیا واقعہ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہی تو آپ سنتے آئے کہ پورے صراط کا مطلب بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز راستہ ہے جس پر سے اگر گزر گئے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ راستہ کہاں ہے؟ کہاں؟ جہنم کے اوپر ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک لفظ اپنی طرف سے عرض کروں، آپ کی مرضی، آپ چاہے جیسے سنیے گا۔ اس چکر میں نہ رہیے گا کہ مرنے کے بعد آپ کو کسی ایسے راستے میں گزارا جائے گا۔ آپ ابھی پورے صراط پہ چل رہے ہیں، آپ ابھی پورے صراط پہ چل رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ کو گناہ سے بچانا، زبان کو حرام سے بچانا، پیٹ کو حرام سے بچانا، خود کو حرام سے بچنا، آگ سے زیادہ گرم پہ چلنا، تلوار سے زیادہ تیز پہ چلنے سے بہتر ہے۔ آپ آج پورے صراط پہ چل رہے ہیں، توجہ کریں گے، آج پورے صراط، اگر آج کے پورے صراط پہ آپ چل گئے تو کل کے پورے صراط پہ آسانی سے گزر جائیں گے۔ آج مشکل ہے، انسان اپنے لقمے کو حلال کرے، انسان اپنی نگاہ کو حلال کرے، انسان اپنے وجود کو حلال کرے، مشکل ہے۔ آپ قدم قدم پر جائیں، آپ ساری چیزیں ہیں، بہت زیادہ میں باتیں نہیں عرض کر سکتا ہوں، حرام آپ کو ملے گا۔ آپ آج پورے صراط پر چل رہے ہیں، آج آپ اپنی نگاہ کو حرام سے بچائیں، اپنی زبان کو حرام سے بچائیں، اپنے دل و دماغ کو حرام سے بچائیں۔ اگر آج آپ بچ گئے تو کل کا پورے صراط آپ کے لیے آسان ہے۔ تو علامہ میری نے کیا فرمایا؟ سوال نہیں ہوگا، طے ہو گیا پوری توجہ کہ سوال نہیں کیا جائے گا۔ دسترخوان سج گیا، علامہ مینی بھی آ گئے، بقیہ علماء جو شہر کے تھے سارے فرقے کے علماء تشریف لے آئے، کوئی کنٹروورسی نہیں، میں چاہتا ہوں سیدھی سیدھی بات ہو جائے۔ علامہ مینی بھی آ گئے، بقیہ علماء جو دوسرے فرقے کے سارے تھے وہ سب بھی آ گئے۔ جیسے ہی لقمہ پہلا ٹوٹا تو وہ جو بقیہ فرقے کے علماء آئے تھے ان میں سے ایک نے سوال کیا، آقا ایک سوال، تو کیا تھا؟ سوال نہیں ہوگا، کہا آقا ایک سوال۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، بیچ سے باتیں چھوڑ رہا ہوں، بس اسی واقعے تک رہوں گا۔ آقا ایک سوال۔ علامہ امینی نے کہا یہ کہا کہ سوال نہیں ہوگا، اور آپ سوال کر رہے ہیں۔ کہا آپ بس ہم سوال کریں گے، آپ جواب دے دیجیے گا، مطمئن نہیں کرنا ہے۔ وہ دین اور مذہب سے ہٹ کے سوال ہے۔ علامہ امینی نے کہا چلو ٹھیک ہے، پوچھ لو۔ کہ یہ بتائیے کہ آج کے زمانے میں آپ کسی اتحاد کے موضوع پہ کتاب لکھ دیتے، علم کے موضوع پہ کتاب لکھ دیتے، کسی اور موضوع پہ کتاب لکھ دیتے، آج کے زمانے میں آپ کو الغدیر غدیر کے موضوع پر کتاب لکھنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ سوال کیا ہے؟ چونکہ الغدیر لکھ رہے ہیں، اب آج چونکہ 1400 سال پہلے زمانہ گزر گیا، غدیر گزر گئی، سارے معاملات گزر گئے، اب تو ہم سب مل جل کے رہیں، متحد ہو کر رہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ آج کے زمانے میں الغدیر کیوں لکھ رہے ہیں؟ آج تو کسی ایسے موضوع پر کتاب لکھیے کہ جس میں سارے مل جل کے رہیں، بات معقول ہے۔ علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پر اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ الغدیر کیوں لکھ رہے ہو۔ کہہ رہے کام میں کس کا کر رہا تھا؟ میرے امام۔ جواب وہی سے، وکیل کس کا ہوں؟ مولا علی کا۔ تو جواب تو میں انہی سے دوں گا نا۔ کہتے ہیں کہ میں نے لقمہ ٹوٹا ہوا تھا، اتنے میں سوال آ گیا، یہ ٹوٹے ہوئے لقمے کو میں اپنے منہ تک لے جا رہا تھا اور اپنے ذہن و دماغ کو
کو متوسل کیا، توسل کیا سیدھے نجف سے. جملے کی قدر کر لینا. علامہ امینی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کا لقمہ میرے منہ میں بعد میں گیا، نجف سے جواب پہلے آیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. لقمہ میرے منہ میں بعد میں آیا، نجف سے جواب پہلے آیا. جواب کیا آیا سنیے. علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ جواب کیا تھا کہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں القدیر. علامہ امینی نے کہا یہ بتاؤ آپ کے ہاں یہ حدیث معتبر ہے یا نہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتۃ جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. کہاں معتبر ہے. کاش کہ علامہ امینی کا جملہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. معتبر ہے یا نہیں ہے؟ کہاں معتبر ہے. سالوں نے جب اقرار کر لیا کہ ہاں معتبر ہے، علامہ امینی نے کہا اب سمجھ میں آیا القدیر کیوں لکھ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا تاکہ تم لوگوں کو جاہلیت کی موت سے بچا دوں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. جزاک اللہ آج کے زمانے میں القدیر لکھے بلاج امیر کائنات لکھے جاہلیت کی موت سے. کیوں؟ اچھا بات تو یہاں مکمل ہو گئی. علامہ امینی نے کہا بھائی طے یہ تھا کہ سوال نہیں ہوگا اور آپ نے کر لیا، تو اب میں ایک سوال کروں گا. میں نے جہاں سے میں نے شروع کی تھی وہی ختم کر رہا ہوں. اب یہیں سے مسائل پہ اس سے زیادہ وقت نہیں ہے. علامہ امینی نے کہا اب میں ایک سوال کروں. ایسا آسان سوال کہ جس کی کوئی حد نہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ علامہ امینی جیسی شخصیت اور سوال ایسا. کہا یہ بتاؤ، علامہ امینی کا سوال سنیے گا. یہ بتاؤ جناب زہرا جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ علامہ امینی نے سوال کیا جو علماء آئے تھے، یہ بتاؤ جناب فاطمہ زہرا جنت میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ سارے حیرت میں کہہ رہے ہیں مولانا کیسا سوال کر رہے ہیں آپ. رسول کی بیٹی جنت میں نہ جائے گی تو کون جائے گا؟ خاتون جنت ہے. بھائی دیکھیں پتہ نہیں کیسے آپ بات تک پہنچ پائیں گے. خاتون جنت ہے آپ، بہت اچھے. رسول کی بیٹی ہے. جناب زہرا جنت میں نہ جائے گی تو کون جائے گا؟ کہا یہ متفق ہے. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو کہتے جناب زہرا جنت میں نہیں جائے گی. کہا نہیں صاحب وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ جناب زہرا جنت میں نہیں جائیں گی. کہا یہ طے ہے، حدیث معتبر ہے کہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا. اور یہ بھی طے ہے کہ جناب فاطمہ زہرا جنت میں جائیں گی. تو یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے بعد جناب زہرا کا امام کون تھا؟ بہت اچھے قبلہ. یہ بتاؤ کہ پیغمبر کے بعد جناب زہرا کا امام کون تھا؟ اس لیے کہ پیغمبر کے بعد 90 دن کے اندر جناب زہرا اس دنیا سے چلی گئی. اور حدیث کہتی ہے اگر معرفت امام کے بغیر گئے تو وہ جہنم میں جائے گا، جاہلیت کی موت جائے گا. اور سب یہ کہہ رہا جناب فاطمہ زہرا جنت میں جائیں گی. تو بس یہی بات مان لو، جو پیغمبر کے بعد فاطمہ کا امام تھا وہی پیغمبر کے بعد شیعوں کا امام ہے. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. سبحان جزاک اللہ قبلہ. جزاک اللہ. واہ واہ واہ. السلام علیکم. اللہ صلی حضرات اکرامی وقت نہیں کیا تفصیل بتاؤں، بس یہاں پر گفتگو میں نے مکمل کر دیا. اچھو کریں عزیزوں، ایک ماں کے اشارے ثواب کی مجلس کی میں چار چند باتیں آپ کو پہنچا دوں کہ جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہے یہ سب اپنی جگہ. معال مجلس آنسو ہوتا ہے. دیکھیے موت سب کے یہاں ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کے یہاں موت نہیں ہے. سب کے یہاں موت ہے. میں اس کو مکمل کر چکا ہوں. موت سب کے یہاں، لیکن صاحب غم کو جب کوئی قرصہ دے دیتا ہے تو جانے والا واپس تو نہیں آتا، لیکن
دل کو تسلی مل جاتی ہے، تسکین ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے کسی کے یہاں بھی موت ہوا، میت ہوئی، انسان پہنچ سکتا ہے تو پہنچ کے تعزیت دیتا ہے، اور نہیں پہنچ پاتا ہے تو فون کر کے تعزیت دیتا ہے، اور سامنے والے کو تسلی ہو جاتی ہے۔ روایت پڑھوں، پیغمبر کے شہادت کے بعد امیر کائنات گھر کے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ بالکل اطمینان سے سنیے گا، وسعت مال مجلس ہی ہے۔ کچھ دن کے بعد لوگوں کے کہنے پر کہ یار کب تک گھر میں رہیں گے، باہر نکلیے، تو ایک دن مولا گھر سے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد مولا گھر میں واپس آئے تو رسول کی بیٹی کہتی ہے کہ یا علی آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہا، رسول کی بیٹی فرمائے، کہا یا علی آپ جب باہر گئے تو کسی نے آپ کو میرے بابا کا پرسہ دیا؟ آپ جب باہر گئے تو کسی نے آپ کو میرے بابا کا پرسہ دیا؟ کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا نہیں، مدینہ ہے، نبی کا پرسہ نہیں۔ کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن پھر مولا باہر گئے، پھر واپس آئے، پھر جناب زہرا نے پوچھا یا آج کسی نے پرسہ دیا؟ فرمایا نہیں۔ تیسرے دن پھر جب مولا گھر میں آئے تو دروازے پہ رک گئے۔ پتا ہے کہ رسول کی بیٹی سوال کیا کرے گی، اپنی ردا اتاری، ردا ہاتھ میں رکھی، گھر کے اندر گئے۔ جیسے ہی گھر کے اندر گئے اور دیکھا کہ رسول کی بیٹی ادھر سے آ رہی ہیں، اپنی ردا زمین میں بچھا کے کہا فاطمہ اس ردا پہ بیٹھ جاؤ۔ سیدنا جب اس ردا پر بیٹھ گئی، خود بھی اسی ردا پر بیٹھ کے اس کے بعد امیر کائنات کہتے ہیں رسول کی بیٹی آج بھی کسی نے پرسہ نہیں دیا، آپ بیٹھیے، میں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دیتا ہوں اور آپ مجھے میرے بھائی کا پرسہ دیتا ہوں۔ اللہ بس ایک بچے تک مجھے جانا ہے، آپ کے لیے آدھا ہو جائے گا، وہی مجلس ختم کر دوں گا، آپ محسوس کریں۔ ایک روایت علماء پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک کرسچن تھا، ایک بزرگ عالم کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آبا میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ شیعہ ہونا چاہتا ہوں، میں ایک منزل تک مجھے جانا ہے، میں پوری فیملی کے ساتھ شیعہ ہونا چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے شیعہ ہو جاؤ، لیکن کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی جوان بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس بچی کی وجہ سے۔ کہا کیا ہوا اس بچی کو اور اس کی وجہ سے کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس میں ہم کار ڈرائیو کر رہے تھے فیملی کے ساتھ، یہ میری بیٹی آگے نشست ہے، آگے والی سیٹ پہ بیٹھی تھی، اچانک ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچی کو چوٹ زیادہ آئی، ہم سب دوڑے اور اسپتال لے کر گئے۔ اسپتال لے جانے کے بعد ہم نے علاج کروایا، ایک دو دن علاج ہوا، اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا اپنی بیٹی کو گھر لے جائیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا نہ کیجیے، میری بیٹی کتنا تڑپ رہی ہے، میری بیٹی کو درد شدید ہے، یہ اپنے میں نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ مکمل علاج کیجیے اس کے بعد ہم گھر لے جائیں گے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جتنا علاج ہمیں کرنا تھا اتنا ہم نے کر دیا، اب اس کا علاج صرف ایک ہے اور وہ آرام ہے۔ آرام کا، لیکن میری بیٹی کو تو ابھی درد کم نہیں ہوا، آرام کے وقت گھر لے جائیے، اسے آرام کرائیے، کروٹ بھی نہ لے، اپنی ضرورت کے لیے بھی جگہ سے نہ اٹھے، آپ کسی کو رکھ دیں جو اس کی ضروریات کو پورا کرے تو دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو باپ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا میری بیٹی کو ایسا کیا ہوا ہے جو آرام سے ٹھیک ہوگا، دوا سے ٹھیک نہ ہوگا؟ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے اس ڈاکٹر نے کہا سنیے گا آپ کی آواز ایک عورت ہو گئی ہے، اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، لہذا اب تک اس سے ہماری دواؤں سے نہیں، اسے آرام کراؤ، یہ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ، ضرورت کے لیے بھی کروٹ بھی بدلے گی تو تکلیف ہوگی، اب محسوس کرو۔ طبیب یہ کہتا ہے کہ جس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ کروٹ بھی لے گی تو درد ہوگا، اگر اپنی جگہ سے اٹھے گی تو درد ہوگا۔ اللہ جانے 90 دن تک ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ فاطمہ اپنے گھر سے جنت البقیع
बेटी को लेकर गया, सुनिएगा, मैं अपनी बेटी को लेकर गया, मैं घर पर मैंने उसे लेटा दिया, मैंने ताकीद की कि उठना नहीं, लेटी रहना, करवट न लेना। मैंने एक ईरानी बच्ची को जिसका नाम बीबी था, मैंने उस बच्ची को उसके लिए रख दिया, मुअय्यन कर दिया बतौर खादिमा। उसकी सारी जरूरतें वो लड़की पूरी करेगी, मेरी बेटी उठे नहीं। एक दिन मेरी बेटी कुछ दिन के बाद दोनों में जरा दोस्ती हो गई, तो मेरी बेटी ने कहा, ए बीबी, क्या तुम्हारे ईरान में कोई ऐसा डॉक्टर है? सुनिएगा, क्या तुम्हारे ईरान में कोई ऐसा डॉक्टर है जो मेरे इस दर्द को ठीक कर दे? मुझे दर्द शदीद हो रहा है, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है। तो वो बीबी कहती है, नहीं, मेरे ईरान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जिसे मैं जानती हूँ कि वो इस दर्द को ठीक कर दे, लेकिन हाँ, एक साथ है जो आपके दर्द को ठीक कर सकती है। कहा कौन? कहा मेरे रसूल की बेटी फातिमा, मेरे रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा आपके दर्द को ठीक कर सकती है। तो ये कहती है, चलो हम चलेंगे। कभी चलना नहीं है, यहीं से तवस्सुल करो, यहीं बुलाओ, वो यहीं आएगी। अजीब लफ्ज़ है, पता नहीं कैसे जुमला सुनेंगे। वो लेटी लेटी कहती है, मगर तुम्हारे रसूल की बेटी मेरा दर्द क्यों ठीक करेगी? साहब दिल बैठे हो, जुमला सुनोगे, तुम्हारे रसूल की बेटी मेरा दर्द क्यों ठीक करेगी? का इसलिए कि उन्हें पसली के दर्द का एहसास है, इसलिए कि उन्हें पसलियों के दर्द का एहसास है। क्या कहता है कि मेरी बेटी अपने बिस्तर पर लेट के आवाज देती है, एक टूटी पसलियों वाली बीबी, आप तो जानती है कि पसलियों का दर्द कितना सख्त होता है। ए बीबी, अरे जरा मेरी पसलियों के दर्द को ठीक करे। इसके बाद रोने लगी। अब तो रोते रोते का साया अचानक आंख खुलती है, आवाज देती है, ए बाबा, अभी वो टूटी पसलियों वाली बीबी आई थी, मेरी पसलियों पे हाथ रखा, मेरा दर्द ठीक हो गया, मेरा दर्द ठीक हो गया। हाँ बाप आजा, तो मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। आखिरी जुमला और खत्म दुआ, आपकी आवाज इतनी बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने 8वें इमाम की एक दुआ देखी है। 8वें इमाम रावी कहता है, मैं 8वें इमाम के पास पहुंचा, मैंने देखा मौला हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं नमाज के बाद। मैं रुका रहा कि मौला की दुआ खत्म हो तो बात करूं। मौला की दुआ में अजीब एक जुमला था, बड़ी तवील दुआ है, उसमें एक जुमला था, परवरदिगार उन चीखों पे रहम नाज़िल फरमा जो हमारे वसायत सुन के बुलंद होती, उन चीखों पे रहम नाज़िल फरमा जो हमारे वसायत सुन के बुलंद होती है। बस अजीजों, यही मजलिस को मुकम्मल करें। जनाब ज़हरा पे आपने रो लिया, इतने 1400 साल बाद ना सबकी आंखें नम हो गई, मजलिस को मुकम्मल हो गई। बस एक रवायत कहती है कि जब जनाब ज़हरा का जनाजा तैयार हुआ, सारे बच्चे आए, माँ का आखिरी दीदार किया, आखिर में करबलाई लाल हुसैन, जो रवायत पढ़ी है वही सुनाऊंगा। करीब गए, बैठ गए। अम्मा, मैं जब आता था आप हाथों को फैला के मुझे बुलाती थी, आपका हुसैन आया है, क्या आज आप अपने हुसैन को न बुलाएंगे? इतना कह के हुसैन ने अपने आप को फातिमा के ऊपर गिरा दिया और रुखसारे पे रुखसारा करके कहा, अम्मा खुदा हाफिज, ए अम्मा नाना को सलाम कहिएगा। इतना कहना था, बंदे कफन टूट गया, दोनों हाथ से फातिमा ने अपने करबलाई लाल को अपने सीने से लगा दिया। अजीजों, ये मंजर लाना था कि जिब्रील नाज़िल हुए, या अली, हुसैन को फातिमा के जनाजे से अलग कर लो। मलाइका ने कोहरा मच गया। सच बताओ, रवायत यहाँ मुकम्मल होगी। एक एहसास, अगर कोई बच्चा जनाजे पे माँ बाप के गिर जाए तो कैसे उठाते हैं? इज्जत से ना, एहतराम से ना। कोई लड़का लड़की अगर माँ बाप के जनाजे पे गिर जाए, इज्जत से उठाते हैं। चाहने वाले, अजीज, अकरबा, दोस्त, अहबाब, घर के लोग, कोई शाना पकड़ता है, कोई सर पे हाथ रखता है, कोई पुष्प पे हाथ रखता है, कोई कहता है ना घबराओ हम हैं, कोई कहता है यही होता है ना, कोई कहता है जब बच्चे बिलक बिलक के रोते हैं तो रिश्तेदार यही कहते हैं ना घबराओ हम हैं, ना घबराओ हम हैं। आज फातिमा के जनाजे से हुसैन को उठाना है, अली उठा रहे हैं, तो इज्जत से उठाया होगा ना, एहतराम से उठाया होगा ना। हाँ, दुनिया में जितने बच्चे
وسلم وبارك تسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگار ہمارے اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما ہماری کی مرحومہ سے سال ثواب کی مجلس ہوئی ان کی مغفرت فرما ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما ان کی قبر کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما انہیں جوار رحمت اور اعلیٰ علم میں جگہ عنایت فرما مالک کی ذاتی اور مومن اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما مالک کے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا مالک ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے مالک امام کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما آپ ذرا سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ عابدہ بنت اختر حسین خان کی روح کو ہدیہ فرما دیں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجهم اس سورة فاتحة اور ان سے ثواب اور مغفرت دیا کرتے ہیں قبول فرما ماتم